بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ دوم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہوں گے کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ تمام ہی طلباء و طالبات کے لیے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ کی کتابیں نصاب میں کئی طرح کی ہیں اور کئی کتاب آپ آن لائن پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن ان تمام کتابوں میں آپ کی کتاب ایک تفسیر قرآن سے متعلق بھی ہے۔ اور تفسیر قرآن میں بتا دوں، کیونکہ آج آپ کا پہلا سبق ہے تفسیر قرآن میں، تو آپ کا نصاب جو ہے وہ 29واں پارہ نصف آخر کا ہے، یعنی سورۃ الجن سے آپ کا نصاب 29واں پارہ مکمل، یعنی آدھا پارہ آپ کا نصاب ہے۔ کیونکہ سارے اول میں آپ پڑھے ہوں گے وہ 29واں پارہ کا پہلا نصف ہے اور دوسرے سال میں نصف آخر ہے۔ تو بہرکیف آدھے پارے کا آغاز جو ہوتا ہے وہ سورۃ الجن سے ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے بورڈ پر لکھ بھی دیا ہے کہ تفسیر قرآن میں جو میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ سورۃ الجن ہے۔ اور سورۃ الجن کی آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے، میں نے اس آیت کو بھی لکھ دیا ہے، شروعاتی ایک آیت کو، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے کہ وہ کون سی آیت ہے سورۃ الجن کی۔ حالانکہ اگر آپ اپنے سامنے قرآن شریف رکھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا، اور جو لوگ حافظ ہوں گے تو وہ تو زبانی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سورۃ الجن کی وہ آیت کون سی ہے۔ میں نے لکھ دیا ہے پہلے میں، قال اللہ تعالی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یہ سورۃ الجن کی آیت ہے، اور اس کے آگے بہت ساری آیت ہے، میں نے شروعاتی آیت کو لکھ دیا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الجن کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس سورت کو سورۃ الجن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو عزیز طلباء، مختصراً آپ یہ اتنا سمجھیے کہ اس سورت کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ جناتوں کا ایک گروہ، ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، اور ایمان لانے کے بعد وہ لوگ اپنی قوم میں جا کر ایمان کی تشریح کیے، ایمان کی اشاعت کیے، اسی بنیاد پر، کیونکہ اس جن لوگوں کا اس میں تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الجن رکھا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، دراصل واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ کے اندر تھے، تو وہاں جناتوں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو جناتوں کے ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بات واضح ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے یہ لوگ کافر تھے، ایمان لانے والے، یعنی یہ لوگ مسلم نہیں تھے، مومن نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ کافر تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ لوگ ایمان بھی لے آئے، اور اس کے بعد جب یہ اپنی قوم میں گئے، یعنی جناتوں کے پاس گئے، پھر ان لوگوں نے دین کی تشریح کی، قرآن کی تعلیم کو عام کیا، اسی بات کا اس میں تذکرہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس سورت کی ترجمے سے بات واضح ہوگی، آخر میں ہم آپ کو مختصراً اس کی تفسیر بتا دیں گے، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیے، اتنی بات آپ سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوگی۔ آیت ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، معنی ہے، قل کے معنی جانتے ہیں عزیز طلبہ کہ آپ کہہ دیجئے، اس کے معنی آپ کہہ دیجئے میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کے ایک گروہ نے، ایک وفد نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو کہنے لگے، فقالوا، ان لوگوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے تو ایک عجیب قرآن کو سنا ہے، ایک عجیب، اس کے اندر دلکشی والی بات ہے، کھچاؤ ہے، ایسے قرآن کو سنا ہے، یہدی الی الرشد، اور وہ کیا کرتا ہے، آگے کا رحم، جو درست راہ کی طرف، جو درست راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہدی الی الرشد، جو درست راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، لہذا ہم لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے جب قرآن کو سنا، تو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی جنات کے گروہ، یہ وفد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ایمان قبول کر لیا، اسی کا تذکرہ ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور جب جنات لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لے آئے تو ان لوگوں نے کہا
کہ اب اس کے بعد ہم ہرگز کسی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی اب ہم شرک اور بت پرستی والا کام نہیں کریں گے۔ تو ہم ایمان لے آئے اور اپنے پروردگار کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بڑی اعلیٰ شان ہے۔ جد ربنا، ہمارے پروردگار کی بڑی اعلیٰ شان ہے جس نے نہ بیوی بنایا اور نہ اولاد۔ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ کوئی بیوی بنایا اور نہ اولاد، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ان کے لیے کوئی نسل ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت پاک ہے اور منزہ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ پر جھوٹی باتیں گڑھا کرتے ہیں۔ صفی کے معنی عزیز طلبہ آتے ہیں بیوقوف کے۔ دوسرا پارے کے اندر بھی جو ہے کیا کہا گیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، کہ ہم قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، اسی سے یہ ہے صفی کے معنی آتے ہیں بیوقوف، کم عقل لوگ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ پر جھوٹی باتیں گڑھا کرتے ہیں، یعنی جو جناتوں میں جو بیوقوف لوگ ہیں، جاہل ہیں اور مشرک ہیں، وہ اللہ پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کریں، اور ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا جنات لوگ کی بات اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ ہمارا گمان تھا کہ جنات اور انسان کبھی بھی اللہ رب العزت پر جھوٹی باتیں نہیں کہیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور انسانوں میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے جو بعض جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے، یعنی بدعقیدگی کی وجہ سے، یہ کہ نادانی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے وہ لوگ اللہ رب العزت کی پناہ لینے کے بجائے بعض انسان جناتوں کی پناہ لیا کرتے تھے اور اس سے امن طلب کرتے تھے۔ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس طرح انہوں نے جنات کا غرور اور بڑھا دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان جناتوں کا پناہ لے گا تو ظاہر سی بات اس کا حوصلہ بڑھے گا اور اس کا غرور ہی بڑھے گا۔ اسی کو کہا فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ جناتوں کا اس کی وجہ سے مزید غرور بڑھ گیا۔ اس کے بعد کہا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، ان آدمیوں کا بھی وہی گمان تھا جو تمہارا گمان ہے کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، یعنی جس طرح مشرک جنات تھے ان کا یہ گمان تھا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یعنی بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں کریں گے، اسی طرح ان لوگوں کا بھی بدعقیدہ ہو گیا تھا، ان کا خیال ہو گیا تھا جو جناتوں کی پناہ لیے تھے، ان لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا، ان کا اعتقاد ہو گیا تھا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن دوبارہ کسی انسان کو زندہ نہیں کریں گے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، تو کہہ رہے ہیں کہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، وہ سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بالکل بھرا ہوا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور کرے گا ہم آسمان کے بعض ٹھکانوں پر سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پہلے شروع زمانے میں اسلام آنے کے بعد بعض مرتبہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ شیاطین جنات وغیرہ وہ چلے جاتے تھے آسمان پر اور غیب کی کچھ باتیں سن کر چلے آتے تھے اور لوگوں کو بتلاتے تھے، جس سے لوگوں میں بدعقیدگی پھیل گئی تھی، لوگوں کا بھروسہ اللہ رب العزت پر اٹھنے لگا تھا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے جب کوئی شیطان اب کوئی جاتا ہے وہاں اوپر تو شہاب ثاقب فوراً اس کو دھے پکڑتا ہے، اس کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اب وہ کوئی بات اللہ رب العزت کے پاس جو ہوا کرتی تھی وہ نہیں سن پاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ ہم آسمان کے بعض ٹھکانوں پر سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ تمام کی تمام گفتگو جنات کی طرف سے ہو رہی ہے، جنات اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے پہلے۔ اس کے بعد ہے فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، وہی بات جو میں نے آپ کو ابھی کہا۔ صورتحال یہ تھی کہ اب جب کوئی سننا چاہتا ہے تو اپنے لیے ایک گھات لگائے شعلے کو تیار پاتا ہے، گھات لگائے، وہی مطلب ہے کہ وہی شہاب ثاقب فوراً اس کو مارتا ہے، وہ بھگا دیتا ہے وہاں سے کہ کوئی جنات کوئی شیطان اب غیب کی باتوں کو جان نہیں سکتا ہے، سن نہیں سکتا ہے۔
اس کے بعد کہا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اس کے بعد کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے زمین پر رہنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچانا منظور ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کوئی شر کی بات کی ہو، کوئی شر کا ارادہ کی ہو ایسا، یا ان کے رب نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ مِنَّا دُونَ ذَلِكَ۔ اس کے بعد جنات خود کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ تو نیک ہے، ہم میں سے کچھ تو نیک ہے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ دوسرے طرح کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جناتوں میں بھی کچھ نیک ہوا کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں برے بھی ہوتے ہیں، یعنی تکلیف پہنچانے والے اور دوسری طرح کی معصیت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ کُنَّا طَرَائِق یہ طریق کی جمع ہے اور طرق بھی اس کی جمع آتی ہے۔ اس کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مختلف فرقے ہیں، یعنی اس سے معلوم چلا کہ جناتوں میں مختلف طرح کے فرقے، مختلف طرح کی ٹولیاں ہیں۔ یہ خود جنات اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وَأَنَّا ظَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے جان لیا کہ ہم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہیں اور نہ زمین سے بھاگ کر، یعنی جنات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم عاجز کر دیں، اللہ رب العزت کو ہم پریشان کر دیں، ایسا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اسی کو کہا کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمارا گمان یہ کہ ہرگز اللہ رب العزت کو نہ عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر عاجز کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم نے اس پر ایمان لے آیا۔ وَأَنَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی ہے تو آمنا بھی، تو ہم نے اس پر ایمان لے آیا۔ یعنی جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی بات، شریعت کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن لیے تو وہ لوگ ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو کہہ رہے کہ جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے نہ وہ نقصان کا اندیشہ کرے نہ ظلم کا۔ ظاہر سی بات ہے ابھی اس کو ان دونوں چیزوں سے بالکل مامون و محفوظ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری آیت ہے عزیز طلبہ، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ۔ اس کے بعد پھر جنات لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بعض تو فرما بردار بھی ہیں، یعنی ہم میں سے بعض لوگ مطیع و فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بعض گناہ گار بھی ہیں، بعض بدتمیز قسم کے لوگ بھی ہیں جناتوں کے اندر۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو لوگ فرما بردار بن گئے، یعنی جناتوں میں سے جو لوگ فرما بردار بن گئے، کہا انہوں نے تو درست راستہ تلاش کر لیا۔ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا، تحرّا کے معنی تلاش کرنا، جستجو کرنا، معنی ہوگا کہ ان لوگوں نے تلاش کر دیا، رشدن کے معنی درست راستہ، تو ان لوگوں نے درست راستے کو تلاش کر لیا۔ عزیز طلبہ، ان تمام آیتوں سے مجموعی طور پر چار بات سمجھ میں آتی ہے۔ چار بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیے، اور اس عالم کے درمیان حدیث کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 18,000 مخلوقات اس روئے زمین پر رہتی اور بستی ہے، تو اس میں سے ایک مخلوق، تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق جناتوں کی بھی ہے۔ جنات بھی ایک طرح کی اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہے، مخلوق ہے۔ اتنی بات اس آیت سے واضح ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ جس طرح انسان ایمان و شریعت کے مکلف ہیں، اسی طرح جنات لوگ بھی ایمان و شریعت کے مکلف ہیں اور اس کے پابند ہیں۔ دو بات۔ تیسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جس طرح انسانوں میں نیک ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اسی طرح جناتوں میں بھی نیک ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ چوتھی بات کا تذکرہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اچھے اعمال کیے تو وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے اعمال کیے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اس سے بات بھی واضح ہو گئی کہ جنات لوگ بھی میں جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو جنت میں ڈالیں گے، اور جو لوگ برے کام کیے تو وہ لوگ، یعنی جو جنات برے کام کیے اور ایمان نہیں لائے اللہ رب العزت پر، ایسے جناتوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ چار باتیں ان آیتوں سے واضح ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ، پھر بھی آپ کی ان آیتوں کے تفسیر کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت پریشانی ہوئی ہو تو آپ اسے کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس آیت کے متعلق جو تفسیر آپ کی تشنہ رہ گیا ہو، انشاءاللہ آپ کی اس تشنگی کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔